نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام جدلیاتی لبرلزم۔ عزیزان محترم، آج کا موضوع ہے سماجی مسائل کے لیے موجودہ مذاہب اور نظریہ حیات کے پیش کردہ حل کا مختصر اظہار۔ دوبارہ سنیں، سماجی مسائل کے لیے موجودہ مذاہب اور نظریہ حیات کے پیش کردہ حل کا مختصر اظہار، اور عنوان ہے آج کا الہامی مذہب یہودیت۔ عزیزان محترم، یہ حقیقت ہم پر آشکار ہو چکی ہے کہ موجودہ مذاہب مسائل حل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ الہامی مذاہب ہیں یا غیر الہامی مذاہب ہیں یا انتظامی مذاہب ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں وہ اس دور کے سماجی مسائل حل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اگر وہ سماجی مسائل حل کر دیتے تو آج دنیا پرامن ہوتی، دنیا میں جھگڑے، لڑائیاں، جنگ و جدل بالکل نہ ہوتے اور تمام ممالک خوش اسلوبی کے ساتھ باہم مطابقت کے ساتھ رہ رہے ہوتے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا اس وقت غیر مربوط ہے، اس کے اندر ہم آہنگی نہیں ہے، مطابقت نہیں ہے، اور چھینا جھپٹی اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا، ایک دوسرے کے علاقوں پر قبضہ کرنا، اس قسم کی خصوصیات کی حامل اقوام جو ہے وہ دنیا کے اندر اس وقت موجود ہیں۔ تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ دنیا کے لیے کوئی جدید ترین مذہب، غیر الہامی مذہب یا کوئی انتظامی مذہب یا کوئی نظریہ حیات، آئیڈیالوجی ہونا چاہیے اس قسم کا، جو کہ تمام مذاہب کے لیے، تمام الہامی مذاہب کے لیے، تمام غیر الہامی مذاہب کے لیے اور تمام قسم کے انتظامی مذاہب کے لیے قابل قبول ہو، جس کو سب قبول کریں۔ ایسا کوئی نظریہ حیات، ایسی کوئی آئیڈیالوجی ہونی چاہیے۔ ہم اس نتیجہ پر پہنچے تھے۔ تو اب عرض یہ ہے کہ ایک نظریہ حیات ہونا تو چاہیے، آج کی ضرورت ہے، ایک آئیڈیالوجی ہونی چاہیے، غیر الہامی مذہب ہونا ضروری ہے۔ الہامی مذہب تو نہیں آ سکتا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنا، آپ کے بعد کوئی اور شریعت نہیں آنی، لہذا الہامی مذہب تو نہیں آ سکتا۔ تاہم غیر الہامی مذاہب، انتظامی مذاہب جو ہیں، جیسا کہ سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، یا سیکولر جمہوریت ہے، یا فاشزم ہے، یا مطلب دیگر مذاہب ہیں، انتظامی قسم کے مذاہب، تو اس قسم کا کوئی مذہب تو تخلیق کیا جا سکتا ہے جو دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے باصلاحیت ہو۔ تاہم انسان کے سماجی مسائل حل کرنے کی طرف کوئی قدم بڑھانے سے پہلے، جب ہم کوئی نظریہ حیات تلاش کریں یا کوئی نظریہ حیات وضع کریں، دنیا کے لیے کوئی جدید ترین نظریہ حیات وضع کریں، تو اس کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دنیا کے مختلف مذاہب، وہ الہامی تھے یا غیر الہامی تھے یا انتظامی مذاہب تھے، اور مختلف نظریہ حیات نے انسان کے سماجی مسائل حل کرنے کے لیے کیا طرز فکر استعمال کیا، ان کا طرز فکر کیا تھا اور طریقہ کار کیا تھا سماجی مسائل حل کرنے کا۔ کیونکہ وہ سماجی مسائل کو حل نہیں کر سکے، دنیا آج بھی سماجی مسائل میں گھری ہوئی ہے، آج بھی دنیا سماجی مسائل کا شکار ہے۔ تو انہوں نے طرز فکر کیا استعمال کیا تھا اور طریقہ کار کیا استعمال کیا تھا، ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے، اور وہ اس میں ناکام کیوں رہے، کامیاب کیوں نہ ہو سکے، دنیا کے سماجی مسائل حل کرنے میں مذاہب کامیاب کیوں نہ ہو سکے، ان کی ناکامی کی وجہ کیا ہے۔ جب ہمیں اس وجہ کا پتہ ہوگا، ان کے طرز فکر کو ہم جان لیں گے اور اس کی ناکامی کی وجوہات کو سمجھ لیں گے، تو یہ معلومات ہمیں آگے بڑھنے میں اور کوئی جدید ترین نظریہ حیات وضع کرنے میں مدد دیں گی۔ تو سب سے پہلے ہم ان مذاہب کے نظریات اور ان کا طریقہ کار، ان کا طرز فکر، ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم مذہب یہودیت کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے پہلا مذہب
جو یہودیت ہے اس کے بارے میں آپ کو بریف کرتا ہوں۔ تو الہامی مذہب میں سے سب سے پہلے ہم اسی طرف آئیں گے، یعنی کہ سب سے پہلا اور قدیمی مذہب یہودیت ہے۔ حقیقت میں تو سب سے پہلا مذہب اسلام ہے، لیکن یہود نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو وہ ابھی تک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں۔ گو کہ ان کی کتابوں کے اندر بڑی تحریف ہو چکی ہے، بدل چکی ہیں، انہوں نے کافی حد تک تورات کے اندر تبدیلیاں کر دی ہیں، لیکن ابھی تک وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارے لیے زندگی گزارنے کا آخری راستہ ہے، جبکہ دنیا کے اندر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے، اور آپ نے اپنی شریعت دنیا کو دے دی ہے۔ آپ کے آنے کے بعد اب یہودیت کا کوئی تصور باقی نہیں رہنا چاہیے، لیکن ابھی تک یہودی جو ہیں وہ اپنے مذہب کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ تو یہودیت کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک معاشرتی یہ ایک معاشرتی، معاشی، سیاسی، روحانی اور اخلاقی نظریہ حیات ہے، آئیڈیالوجی ہے، اور سماجی مسائل کو حل کرنے کے لیے اس کا طرز فکر جذباتی ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی، ہم نے سائنس کے حوالہ سے بہت باتیں پڑھی ہیں کہ طرز فکر جذباتی کیا ہوتا ہے، غیر جذباتی کیا ہوتا ہے۔ تو جذباتی طرز فکر ہے، کیونکہ مذاہب جتنے بھی مذاہب ہیں، الہامی مذاہب جتنے بھی ہیں، ان کا طرز فکر تو جذباتی ہے۔ غیر جذباتی طرز فکر تو سائنس کا ہے، سائنسی مسائل جو حل کرتی ہے سائنس، ان کا طرز فکر غیر جذباتی ہوتا ہے۔ باقی مذاہب جو ہیں الہامی مذاہب، ان کا طرز فکر تو جذباتی ہے سب کا۔ تو یہودی مذہب میں جذبات گاڈ یا خدا تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وابستہ کیے جاتے ہیں، اور اقتدار اعلیٰ کی مالک طاقت بھی اس نظریہ حیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی خدا تعالیٰ ہے، اور حاجات، ضروریات، خواہشات کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ساتھ وابستگی اختیار کی جاتی ہے۔ تو مذہب یہودیت کا سماجی مسائل کے لیے پیش کردہ حل دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ پہلی تو آسمانی کتاب تورات ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، اور دوسرا پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اصحاب کا طرز زندگی ہے۔ یہ دو باتیں ہیں ان کے پاس پیش کردہ حل جو ہے۔ انسانی مسائل جو ہیں، آج تو دنیا بہت آبادی بڑھ چکی ہے، 8 ارب کے قریب تو انسانوں کی آبادی ہو چکی ہے، تو 8 ارب انسانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے یہودی حضرات جو ہیں وہ ابھی تک ان کے پاس وہی تورات جو ہے، تورات بھی ایسی ہے جس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں انہوں نے کر دی ہیں، تحریف کر دی اس کے اندر، تو وہ ہے دنیا کے تمام انسانوں کے سماجی مسائل حل کرنے کے لیے ان کے پاس یا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز زندگی ہے، ان کی زندگی ہے، یا ان کے اصحاب کی زندگی ہے۔ تو مذہب یہودیت پوری دنیا پر غالب کیوں نہ آ سکا؟ اس کی بنیادی طور پر 3 وجوہات ہیں جو میری سمجھ میں ابھی تک آئی ہیں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جذباتی طرز فکر ہے، اس مذہب کا طرز فکر جذباتی ہے۔ بتا چکا ہوں میں کہ تمام الہامی مذاہب کا طرز فکر جذباتی ہے، یہی ظاہر ہے یہودیت کا طرز فکر بھی جذباتی ہے۔ اس وقت دنیا میں یہودیوں کی کل آبادی 70 لاکھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی ماندہ 7 ارب اور 49 کروڑ 30 لاکھ انسان، 7.5 ارب اگر انسانوں کی آبادی شمار کی جائے تو 7 ارب 49 کروڑ اور 30 لاکھ انسان مذہب یہودیت سے دور ہیں، اور اسے بطور مذہب قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دیگر مذاہب کی طرح، دیگر الہامی مذاہب کی طرح مذہب یہودیت کا طرز فکر، یعنی سماجی مسائل حل کرنے کا طرز فکر بھی جذباتی ہے۔ اس مذہب میں جذبات خدا تبارک و تعالیٰ کی ذات، پیغمبر خدا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، پیغمبران خدا یعنی دیگر انبیاء کرام جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب و جوار میں تشریف لائے، اور اصحاب حضرت موسیٰ اور مذہب یہودیت کے بزرگان کے ساتھ وابستہ کیے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے مذہب یہودیت کے ہیروز دوسرے مذاہب اور نظریہ حیات کے ہیروز سے مختلف ہیں۔ مثلا یہودیوں کے ہیروز تو حضرت موسیٰ علیہ السلام،
حضرت ہارون علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ کے اصحاب اور اس مذہب کے دیگر بزرگان دین ہیں۔ جبکہ ہندو مت کے ہیروز رام چندر جی ہیں، سیتا ہے، اور اس مذہب کے دوسرے بزرگان ہیں۔ اسلام کے ہیروز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحابہ کرام ہیں، خلفائے راشدین ہیں۔ یہ ڈفرنس ہے، یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے، فرق ہے۔ تو ہیروز کا یہی فرق یہودیت اور دیگر مذاہب کے درمیان دوری کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اب دوسری وجہ سن لیں، عقائد کا فرق ہے کہ مذہب یہودیت کے عقائد دیگر مذاہب اور نظریہ حیات سے یکسر مختلف ہیں۔ دیگر مذاہب اور سیکولر اقوام کے لوگ مذہب یہودیت کے عقائد کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں۔ اب ان کے عقیدہ میں یہودیوں کے عقیدہ میں وہ کتاب تورات پر عمل پیرا ہیں۔ تورات کی جو قوانین ہیں، تورات کے اندر جو عقائد بیان کی گئی ان کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، جبکہ مسلمان اپنی زندگی قرآن حکیم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ہندو لوگ جو ہیں وہ اپنے رگ وید ان کی جو اپنی کتابیں ہیں اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ جو بدھ مت کے لوگ ہیں وہ مہاتما بدھ کی طرز زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس کی کتابوں پر عمل پیرا ہے۔ اس طرح سکھ جو ہے وہ گرو گرنتھ جو ان کی کتاب ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں اور بابا گرو نانک کو اپنا ہیرو مانتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے عقائد کے اندر اختلافات ہیں۔ تو مذہب یہودیت کو اس وجہ سے دیگر مذاہب کے لوگ قبول کرنے سے انکاری ہیں۔ اب جیم جز یعنی کہ تیسرا سبب دیکھ لیں، تیسری وجہ باقی مدہ دنیا کے ساتھ عدم مطابقت ہے۔ اس مذہب کے لوگوں کی باقی مدہ دنیا کے ساتھ عدم مطابقت ہے۔ آج 21ویں صدی میں دنیا ایک گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر گئی ہے، یعنی ایک گاؤں بن چکی ہے پوری دنیا، اور اس عالمی تناظر میں مذہب یہودیت کے پیروکاران باقی ماندہ دنیا کے ساتھ مذہبی ہم آہنگی، برداشت، تعاون، خیر سگالی اور موافقت و معانست کے جذبات کو فروغ دینے میں کما حق ہو کامیاب نہیں ہو سکے۔ آج بھی اسرائیل کے فلسطینیوں کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے۔ پاکستان نے ابھی تک اس کو تسلیم نہیں کیا سرے سے، اور بہت سارے ممالک ہیں جنہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ عرب ممالک کے ساتھ اس کے جھگڑے چل رہے ہیں۔ تو باقی مدد دنیا کے ساتھ اس کی عدم مطابقت ہے، مطابقت نہیں پیدا کی یہودیوں نے، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ تو یہ 3 وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ دنیا جو ہے وہ یہودی مذہب کو انہوں نے کیوں قبول نہیں کیا۔ جب دنیا نے یہودی مذہب کو قبول نہیں کیا تو ظاہر ہے یہودیت پوری دنیا کے انسانوں کے سماجی مسائل کیسے حل کرے گا، جب لوگوں نے اسے قبول ہی نہیں کیا، اس کے عقائد کو قبول نہیں کیا، اس کے طرز زندگی کو قبول نہیں کیا، اس کے ہیروز کو لوگ قبول نہیں کرتے، اس کے عقائد کو قبول نہیں کرتے، اور خود یہودیوں نے دوسرے ممالک کے ساتھ، دوسری اقوام کے ساتھ، دوسرے مذاہب کے ساتھ مطابقت پیدا نہیں کی۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔